محترم غلام مصطفیٰ دائم صاحب بڑے اچھے شاعر ادیب ہیں، لکھاری ہیں، اور ابھی تعلیمی سفر ان کا مکمل ہونے والا ہے، اور بہت اچھا انٹرنیٹ کے اوپر بھی اور دیگر بھی یہ لکھتے ہیں، اور ان کی تحریر میں بڑی جاذبیت اور عمدگی ہے۔ تشریف لاتے ہیں جناب محترم المقام غلام مصطفیٰ دائم صاحب، اور اپنا کلام ارشاد فرماتے ہیں۔ علامہ رفیق چشتی صاحب سے گزارش آپ بھی اسٹیج پہ تشریف لے آئیں۔ صاحب صدر کی اجازت سے ایک نعت کا شعر عرض کیا ہے کہ صبح ازل آمادہ فطرت نے جب بسم اللہ کیا، صبح ازل آمادہ فطرت نے جب بسم اللہ کیا، لوح وجود کو تابش حرف محمد سے آگاہ کیا، اور نور و شرر پیمانہ کن کی بساط غرض سے دور تھے تب، نور و شرر پیمانہ کن کی بساط غرض سے دور تھے تب، وقت نے بے اطراف رتوں کو پے ہم صرف صلاح کیا۔ اور استاد محترم پروفیسر بابر حسین بابر صاحب کی طرف سے حکم تھا کہ آپ نے طرح پر بھی چند اشعار کہنے ہیں، تو اس کی تعمیل میں گر پیش نظر عہدہ و زر ہو کے رہے گا، گر پیش نظر عہدہ و زر ہو کے رہے گا، برباد یہ سرمایہ سر ہو کے رہے گا، اور تکتی ہوئی آنکھوں کا دیا دھند میں اٹکا، تکتی ہوئی آنکھوں کا دیا دھند میں اٹکا، ہو ذوق تناظر تو سفر ہو کے رہے گا، اور چسپاں ہے نظارے پہ نگاہوں کا تسلسل، چسپاں ہے نظارے پہ نگاہوں کا تسلسل، یہ تار نظر موئے کمر ہو کے رہے گا، اور پڑھتا ہوں بری بزم میں توہین کا کلمہ، پڑھتا ہوں بری بزم میں توہین کا کلمہ، کج بحث کا آخر کو نفر ہو کے رہے گا۔ اور یہ گرا سماعت فرمائیں کہ دیپک میں جلا کر کے لہو بام پہ رکھو، دیپک میں جلا کر کے لہو بام پہ رکھو، گزرے گی یہ شب نور سحر ہو کے رہے گا، اور انسان کے ہیولے میں اگر ساکھ ہے باقی، انسان کے ہیولے میں اگر ساکھ ہے باقی، لازم ہے محبت کا اثر ہو کے رہے گا، اور اشکوں کی نمی سینہ دل پر اتر آئی، اشکوں کی نمی سینہ دل پر اتر آئی، پامال یہ دو آبائے تر ہو کے رہے گا۔ اور مقطع عرض ہے کہ دستک میں تواتر ہو تو امکان ہے کہ دائم، دستک میں تواتر ہو تو امکان ہے کہ دائم، تا باب دل یار اثر ہو کے رہے گا۔ والسلام۔